پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ہے بورڈ آف پیس کے اوپر دستخط کر دی ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کسی دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ونڈر بوائے کے طور کے اوپر پیش کرتے رہے ہیں۔ ہائبرڈ رجیم کا جو پورا کانسیپٹ تصور ہے ایک ہارڈ سٹیٹ کا، سخت ریاست کا، وہ اس وقت جو ہے پورے عروج کے اوپر ہے۔ تو یہ پوری قوت جو وہاں سے حاصل کر رہے ہیں اور اس کا پورے کے پورا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ کے اوپر آیا ہے۔ ٹرمپ کو تو ریئیکشن جو ہے وہ پیش آ رہا ہے اپنے دوستوں کی طرف سے، وہ اتنا سخت ریئیکشن نہیں ہے، سب جو ہے گو مگو کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو ساری تبدیلیاں ہوئیں، پوری ہائبرڈ رجیم بنی اور ہارڈ اسٹیٹ کا تصور ایوالو ہوا، ڈیولپ ہوا، وہ ہوا ہے ایک نقطے کے گرد ہوا ہے کہ آپ مجھے سیاسی آزادی مجھے دے دیں اور میں آپ کو معاشی آزادی اور معاشی خوشحالی دوں۔ نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ اور آخر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ہے بورڈ آف پیس کے اوپر دستخط کر دی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے میڈیا کی اٹینشن حاصل کی ہے، اور گلوبلی تو شاید اتنی نہیں، لیکن اس ریجن میں اور جو گلف کے اندر خاصی اس کے اوپر کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کسی دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا فرینکنس والا جو پورا ایک پوسچر ہے شہباز شریف صاحب اس کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ونڈر بوائے کے طور کے اوپر پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کرزما ٹرمپ کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ کرزما جو ہے ان کا پریزیڈنٹ شی کے سامنے نہیں چلا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ چلے ہم اس بیک گراؤنڈ میں تو نہیں جاتے کہ پرسنالٹیز میں فرق کیا ہے اور ٹرمپ کے لیے جو اپنی تعریف کتنی اہم ہے، لیکن ایک اہم مرحلہ طے ہو گیا اور بورڈ آف پیس جو ہے اس نے اپنے ممبرز کے ساتھ انگیج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آگے ہوگا کیا؟ ٹرمپ کے داماد نے پورا ایک منصوبہ پیش کیا ری اسٹرکچرنگ کا، غزہ کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ترکی نے کہہ دیا کہ وہ بھی فورسز جوائن کرے گا غزہ کے اندر، اور پاکستان بھی اسی انتظار میں ہے کہ وہ بھی جوائن کرے، کیونکہ پاکستان کی ترکی یا سعودی عرب کی ڈیفنس کوپریشن کے اوپر ہم بات مسلسل کر رہے ہیں۔ ایک بات کل ہم نے کی تھی وہ کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ریئیکشن ہوگا کیا، کیسے ہوں گی، ریال پالیٹکس اور جو ہے مورل ایک پوزیشن لینے کی ایک ڈبیٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے پاکستان کے اندر، تو آخر یہ جا کے تھمے گی کب؟ اور اس میں ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، پاور ایلیٹ، اور جو اس وقت ہائبرڈ رجیم پاکستان کی جو چلا رہی ہے، وہ اس کا ورلڈ ویو اور ٹرمپ کا ورلڈ ویو ہے کیا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے ورلڈ ویو کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور جو صورتحال پاکستان کے اندر باقی سیاسی جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں کی، سول سوسائٹی کی ہوگی بھی ہے، وہ ٹرمپ نے وہی درگت جو ہے پوری دنیا کی بنائی ہے، خاص طور کے اوپر اس نے اپنے اتحادیوں کی بنائی ہے۔ اور کینیڈا کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلے ان کو بورڈ آف پیس میں بلایا، اور چونکہ ڈیووس فورم کے اوپر جو انہوں نے ایک ایسی تقریر کی کہ جس سے وہ ان کے ٹرمپ کے تن بدن کے اندر جو مرچیں سی لگ گئیں، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے بورڈ آف پیس سے ان کا انویٹیشن واپس لے لیا۔ تو یہ بھی عجیب سی ایک بات ہے کہ بورڈ آف پیس میں بلایا اور اس سے جو ہے وہ دوبارہ واپس لے لیا۔ تو ٹرمپ کے لیے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا ہے وہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ اپنی مرضی سے چلانے کی، ایک نیا ورلڈ آرڈر کرنے کی۔ لیکن اس سے جڑا ہوا ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہائبرڈ رجیم ہے وہ اس سے حاصل کیا کر پائے گی؟ پاکستان میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ جو ہے اس کو بدل دیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہائبرڈ رجیم کا جو پورا کانسیپٹ تصور ہے ایک ہارڈ سٹیٹ کا، سخت ریاست کا، وہ اس وقت جو ہے پورے عروج کے اوپر ہے، اور اس کو جو تقویت جو مل رہی ہے وہ مل رہی ہے اس کے جو تعلقات ہیں اس ریجن کے اندر، اور خاص طور کے اوپر
گلف سٹیٹس کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، پھر یہ ترکیے کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ. تو یہ پوری قوت جو وہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اور اس کا پورا کے پورا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ کے اوپر آیا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لینڈسکیپ کے اندر کوئی سیاسی جماعت میں اب اتنی سخت نہیں رہی کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی یہاں پہ تحریک شروع کر سکے، اور نہ ہی مذہبی جماعتوں کے اندر رہی ہے. پی ٹی آئی ہمارے سامنے ہے. جو کچھ ہوا تھا آخری مرتبہ جب بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد میں، اور ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا، وہ دو بڑی اگزامپل سیٹ ہوئی تھیں کہ ہم نے چیزوں کو آرڈر کے اندر لے کے آنا ہے، کنٹرول کے اندر لے کے آنا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ٹرمپ پوری دنیا کو کنٹرول کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ان کے لیے بورڈ آف پیس ایک پورا ایک ٹول ہے، بظاہر وہ غزہ کے لیے ہے، لیکن ایک اپنی ہیجیمنی جو ہے اس کے لیے بہرحال ان کی ایک اسٹرگل ہے. تو ریزسٹنس نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت. دبی دبی آوازیں آتی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تنقید کی ہے پارلیمنٹ میں، یا جماعت اسلامی نے کچھ کہا، لیکن کوئی بہت بڑی تحریک اس وقت اٹھ نہیں سکتی، نہ تو پاکستان کے بورڈ آف پیس میں جانے کے اوپر، نہ تو غزہ کے اندر اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر جانے کے اندر. اور اس کا ایک جو پاکستان کی پوری ہماری ایک مذہبی جماعتوں کی سیاست تھی، اس کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگرچہ پوری طاقت اور قوت مذہبی جماعتوں نے ریاست کے نیریٹو سے لی ہے، خاص طور کے اوپر جو ہے وہ بھٹو صاحب کے دور سے کہانی شروع ہوئی، پھر افغان سوویت جہاد میں جنرل ضیاء کے ساتھ پورا ایک رومانس چلتا رہا. وہ چل رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ کا ایک لمبی تاریخ ہے جو 40-45 سال کی. اب اس میں ایک مڈل ایسٹ کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اس کے ذریعے یہ گلو مضبوط ہوا تھا افغان سوویت جہاد کے اندر. سعودی عرب نے اپنے آپ کے علم کے اندر ہے کہ اپنی پراکسیز بنائی تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ اپنے مدرسے بھی بنائے، اپنی مرضی کی جو ہے جماعتیں ان کو چنا، فرقہ وارانہ تنظیمیں، جہادی تنظیمیں، ان کی سرپرستی سعودی عرب کرتا رہا. یہی ایران نے کیا. ہر گلف کنٹری کی یہاں پہ کچھ نہ کوئی پراکسیز تھیں مذہبی جماعتوں میں. طرح طرح کی 248 مذہبی جماعتیں پاکستان کے اندر فعال رہی ہیں ایک دور کے اندر. تو وہ اب مڈل ایسٹ چونکہ چینج ہو رہا ہے، اور غزہ اور فلسطین کا ایشو، اور عبداللہ اعظم جو پوری جہادی یہاں پہ تحریکوں کو لے کے آئے تھے، جو نظریاتی طور پہ بانی تصور ہوتے ہیں القاعدہ کے، اب وہ رشتہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. اور یہ جو پوری پولیٹیکل ڈومین کے اندر ایک سختی آئی ہے مذہبی جماعتوں کے اوپر، یہ آئی ہے پاکستان کی بدلتی ہوئی مڈل ایسٹ کی پالیسی کے اندر اور اپروچ کے اندر. اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں براہ راست نہیں بھی کہی جاتی، اور شاید سعودی عرب تو کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو شاید ڈائریکٹ کہیں بھی گئی ہوں کہ مذہبی جماعتوں کے زور کو ختم کرنا ہے. جیسے سعودی عرب نے اور یو اے جب تک یہ دوست تھے، پارٹنر تھے، انہوں نے مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ اخوان المسلمین کا خاتمہ، یعنی جو اسلامسٹ پارٹی، جماعت اسلامی کی طرح کی ایک پارٹی جو ایک بڑا ریڈیکلزم پھیلانے کے لیے، ایک پولیٹیکل اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کے خلاف کام کیا. اور قطر چونکہ وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، ایک پورا کانٹیکس اس کے اندر ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان نے ایک پوری اسٹریٹجی بارو کی ہے گلف کنٹری سے، سعودی عرب سے، یو اے سے، مذہبی جماعتوں کے خلاف. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے ارادے تو ہیں ٹرمپ والے کہ آپ نے ایک نیا آرڈر پاکستان کے اندر لے کے آنا ہے، ایک ایسی سخت ریاست بنانی ہے جیسے صدر ٹرمپ جو ہے دنیا کو ایک سخت ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ توقع کیسے کرتی ہیں ریئیکشن کی؟ ٹرمپ کو تو ریئیکشن جو ہے وہ پیش آ رہا ہے اپنے دوستوں کی طرف سے، وہ اتنا سخت ریئیکشن نہیں ہے، سب جو ہے گو مگو کے اندر ہے. جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے ابھی تک بورڈ آف پیس کے اندر جو ابھی شامل نہیں ہوئے، ہنگری کے اوربان کے علاوہ، جو کہ خود ایک بڑا پاپولسٹ ہے. تو اس کے دوست جو ہیں ممالک اس سے تنگ ہیں، چونکہ کمزور ہیں دفاعی طور کے اوپر، تو اس لیے بول نہیں رہے. تو پاکستان کے اندر جو ناقد ہیں یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو اس وقت حالیہ ونڈر بوائے سے بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، تو کیا وہ ریئیکٹ کر سکتی ہیں؟
یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ پاکستان کے اندر یہ جو ساری تبدیلیاں ہوئیں، پوری ہائبرڈ رجیم بنی اور ہارڈ اسٹیٹ کا تصور ایوالو ہوا، ڈیولپ ہوا، وہ ہوا ہے ایک نقطے کے گرد ہوا ہے کہ آپ مجھے سیاسی آزادی مجھے دے دیں اور میں آپ کو معاشی آزادی اور معاشی خوشحالی دوں گا۔ یہ وہ ماڈل ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک ہائبرڈ رجیم کا تصور قائم ہوا۔ اور اگر یہ پاکستان کی بورڈ آف پیس میں جانے سے یہ اس کی گارنٹی ملتی ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ایک عام اکنامک گروتھ کے اندر، ہمارے اشاریے ٹھیک ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے، تو تب تو یہ اس کا امکان یہ ہے کہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا پورا نیریٹو بھی چلے گا، یہ چیزیں آگے چلیں گی۔ اگر یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں کچھ چیزیں فائر بیک ہوئیں اور اکانومی ہماری اس طریقے سے نہیں جا سکی جس کا وعدہ ہے ہائبر رجیم کے جو آرکیٹیکٹ ہیں، تو پھر چیزیں شاید جو ہیں وہ پھر بال جو ہے اپوزیشن کے پاس چلی جائے، اور ہارڈ رجیم کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، وہ گوادر میں ہے، وہ بلوچستان میں ہے، وہ جی بی میں ہے، وہ آزاد کشمیر میں ہے، وہ پنجاب میں ہے، وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے اندر ہے، وہ کے پی کے اندر ہے، وہ سندھ کے اندر ہے۔ اگر وہ اکٹھے ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ہائبرڈ رجیم کے آرکیٹیکٹس کے لیے۔ تو یہ ہم نے کوشش کی کہ جو نیریٹو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا امپیکٹ پالیسیز کا ایک دوسرے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا ایکسپلور کر کے دیکھ لیں۔ تو ہم نے آج کیا ڈی کنسٹرکٹ کیا؟ سب سے پہلے کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی اپنی ریلیونس کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی مڈل ایسٹ کی پالیسی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور پاکستان کی اکنامک سروائیول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی رجیم کا بیہیویئر وہی ہے پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ، جو دنیا میں کے ساتھ ٹرمپ کا ہے، اور اس کی پالیسی اور ہے۔ ٹرمپ کے چیلنجز اور ہیں لیکن پاکستان کی ہائبرڈ رجیم کے چیلنجز اور ہیں، اور یہ مشروط ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ڈلیور کیسے کرتی ہے، اور یہ جو ہم نے اپنی آزادیاں اور سیاست کے بدلے اکنامک پراسپیرٹی مانگی ہے وہ ملتی ہے یا نہیں، یہ اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا نیریٹو ود عامر رانا۔ کل ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا یہ جو سیاسی ذہن سوچتا کیسے ہے۔ آج کے لیے اتنے، جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے